علاقائی خبروں کا آغاز کریں گے۔ ننکانہ صاحب میں سکھوں کے مذہبی تہوار ویساکھی تقریبات کا آغاز ہو گیا۔ گردوارہ جہنم استھان ننکانہ صاحب میں اکھنڈ پاٹ کی رسم سے آغاز ہوا۔ اس تہوار میں شرکت کے لیے بھارت سمیت اندرون اور بیرون ملک سے ہزاروں کی تعداد میں سکھ یاتری ننکانہ صاحب پہنچ گئے ہیں۔ ہمارے نمائندے محمد اجمل شہزاد اس وقت گردوارہ جہنم استھان میں موجود ہیں۔ مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی اجمل شہزاد، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں ننکانہ صاحب گردوارہ جہنم استھان میں۔ بابا گرو نانک دیو جی کے بیساکھی میلے کی 3 روزہ تقریبات کا پہلا روز ہے۔ بھارت سمیت اندرون اور بیرون ممالک سکھ یاتریوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ گرو نانک دیو صاحب کے پاسچ ننکانہ صاحب دسنا ਲਈ ਆਏ ਆ। ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਆਈ। ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ। اور میرا کا بھی بہت بڑھیا ہمارے ضرور۔ جی جیسا کہ آپ نے بھارتی سکھ یاتری کی بات سنی کہ ان کو یہاں آ کر بہت اچھا محسوس ہوا اور عزت و احترام کے ساتھ ان کا استقبال کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں ایسے عزت ملتی رہی تو انشاءاللہ ہم اگلی بار بھی ضرور آئیں گے۔ لوور دیر کے مشہور قصبے زیارت تالاش کا 200 kV ٹرانسفارمر گزشتہ 4 دنوں سے خراب ہے، جس کی وجہ سے کاروباری سرگرمیاں متاثر ہے۔ گھروں میں خواتین کو مشکلات کا سامنا۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ عبد المدنی سے۔ جی عبد المدنی۔ آج اس وقت میں موجود ہوں ضلع لوور دیر کے مشہور قصبے وادی تالاش کے گاؤں زیارت تالاش مین بازار میں 3 دن گزر گئے اور یہاں کا جو ٹرانسفارمر ہے، مین ٹرانسفارمر ہے بازار کا، وہ جل گیا ہے۔ تاہم ابھی تک واپڈا کے ذمہ داران اس کو دوبارہ فنکشنل کرنے میں، فعال کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ تقریباً 800 تک کے صارفین ہیں، جس میں 400 وہ مقامی دکاندار ہے، باقی گھریلو صارفین ہے۔ ابھی تک واپڈا والے کہہ رہے ہیں کہ 200 kV ٹرانسفارمر کا ضلع لوور دیر میں وہ ان کے پاس کوئی بندوبست نہیں ہے، اس لیے نوشہرہ جانا پڑے گا اور نوشہرہ جانے کے لیے کرایہ اور گاڑی کا بندوبست مقامی صارفین کو خود کرنا پڑے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ واپڈا کی جانب سے فکس چارجز کے نام پر، مختلف ٹیکسوں کے نام پر لوگوں سے تو 1000 روپے بٹورے جاتے ہیں، لیکن جب انہی صارفین کو مسئلہ درپیش ہو تو پھر انہیں کہتے ہیں کہ اب چندہ کرے اور اپنے لیے ٹرانسفارمر کا بندوبست خود کرے۔ مقامی سیاسی قائدین بھی اس مسئلے کے حل میں ابھی تک ناکام رہے ہیں۔ بچوں کو گھروں میں مشکلات کا سامنا ہے، خواتین کو مشکلات کا سامنا ہے اور کاروباری سرگرمیاں ٹھپ ہو کر رہ گئی ہے۔ لوگوں نے مطالبہ کیا ہے کہ 200 kV ٹرانسفارمر کی بحالی کے لیے اگر فوری طور پر اقدامات نہ اٹھائے گئے تو وہ بھرپور احتجاج پر مجبور ہوں گے۔ جی چنیوٹ کے نواحی علاقے کوٹ محمد یار میں سینکڑوں قبریں سیوریج کے گندے پانی میں ڈوب گئیں۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے آباء و اجداد کی قبریں بھی نہیں مل رہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں چنیوٹ سے ہمارے نمائندے رانا وسیم سے۔ جی رانا وسیم، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں چنیوٹ کے نواحی علاقہ کوٹ محمد یار میں۔ نکاسی آپ کے ناقص انتظامات کے بعد قبرستان جو ہے وہ بالکل چھپڑ اور جوہڑ کی ماند دکھائی دے رہا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں یہ اس بارے میں کیا کہیں۔ سر اس میں پانی بہت ہے، ساری جو ہے نا یہ قبریں ساری یہ بوڑھ گئی ہیں، تو یہ ہمارے بزرگوں کی بھی قبریں ہیں، وہ دیکھو قبریں ساری جو ہے نا یہ پانی بہت آتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ یہاں کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے نا اس ہمارے اس قبرستان کا، تو یہ ہم آپ کو کیا بتا سکتے ہیں۔ ہم تو یہی مہربانی کر سکتے ہیں آپ کا حکومت کو بھی، یہ لہٰذا ایسا اس کو جو ہے صحیح کرو۔ تو وہاں تو کھڈے قبرت ہے ہی نہیں نا، مثلا یہاں کوئی کم سے کم 100-200 قبر نظر آتی نہیں ہے نا۔ یہ مطالبہ کریں کہ آپ کی مہربانی ہوگی، آپ کی حکومت کی طرف سے بھی یہ اس کو کچھ بنائیں یا کوئی 4 دیواری کے بارے اس میں سوچیں، تو یہ جو گندا پانی ہے اس کو نکاسی کے بارے میں کوئی بات چیت کریں۔ آپ نے شہری کی بات سنی، شہری کا کہنا ہے کہ قبرستان میں ناقص انتظامات ہونے کی وجہ سے قبرستان بالکل چھپڑ کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور ڈی سی چنیوٹ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس کو ترجیحی بنیادوں پر حل کروایا جائے تاکہ جو باقی قبریں رہ گئی ہیں ان کو نقصان نہ ہو۔ یہ تمام کی تمام قبریں اس وقت زیر آب ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے نشانات بھی یہاں سے مٹ چکے ہیں۔ جی دھرکی میں پاکستان کے ہندو برادری کے عظیم روحانی پیشوا امر شہید بھگت کور رام کے 141ویں جنم دن کے موقع پر 3 روزہ تقریبات کا آغاز۔ اس موقع پر دربار کو خوبصورتی سے چراغاں کیا۔ ملک بھر سے یاتریوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ NTN نیوز علی رضا سومرو سے۔ جی علی رضا۔
جی بالکل، دیکھیں اس وقت میں موجود ہوں ہندو مذہب کی ایشیا کی سب سے بڑی دربار رہڑ کی دربار میں، جہاں پر جو ہے نا سائیں بھگت کنور رام کا 141واں جنم مہوتسو منایا جا رہا ہے۔ یہاں پر یاتریوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک یاتری موجود ہے، آئیے ان سے بات کرتے ہیں، وہ جنم مہوتسو کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ جی سب سے پہلے پورے پاکستان سے آنے والی ہماری جو ہندو کمیونٹی ہے ان سبھی لوگوں کو میں یہاں سنت سترام دھام پوج ریڈکی صاحب میں بھگت کنور رام صاحب کے 141 سالہ جنم دن میلے صاحب کی تقریبات میں ویلکم کرتا ہوں۔ جیسا کہ یہ میلہ ہر سال کی طرح اس سال بھی بڑے جوش و جذبے اور دھام دھوم سے منایا جا رہا ہے۔ اس میلے کی شروعات اول خیر آج رات تھوڑی دیر سے حاضر سروپ سائیں سادرام صاحب جن کے شبھ ہاتھوں سے پوج دیوری صاحب پہ پھولوں کی شردھانجلی سے شروعات ہوگی، پھر اکھنڈ دھنی صاحب کا پاٹ صاحب ہوگا جو 51 گھنٹے چلے گا، اور یہ پوری تقریبات جو ہے نا 51 گھنٹے یہ میلے کا سما مسلسل رہے گا۔ اللہ کرے خیر سے یہ سارا سلسلہ ہو جائے اور سب لوگ آ کر اس میں شریک ہوں، اپنا بھاگ جگہ۔ جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ یہاں پر جو ہے نا 3 روزہ تقریبات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ مزید میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ SSP گھوٹکی کی جانب سے یہاں پر جو ہے نا سیکورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹا جا سکے۔ جی سندھ حکومت کی ہدایت کی روشنی میں کمشنر شہید بے نظیر آباد ڈویژن شمشیر خان بھٹو نے ڈپٹی کمشنر شہید بے نظیر آباد عبدالصمد نظمانی کے ہمراہ نواب شاہ شہر میں پبلک ٹرانسپورٹ کے اڈوں کو شہر سے باہر منتقل کرنے کے حوالے سے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر نواب شاہ اقبال احمد نیو سمیت دیگر افسران موجود تھے۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں جاوید علی بھٹو کی یہ رپورٹ۔ نواز شاہ سندھ حکومت کی ہدایت کی روشنی میں کمشنر شہید بے نظیر آباد ڈویژن شامیر خان بھٹو نے ڈپٹی کمشنر شہید بے نظیر آباد عبدالصمد نظامانی کے ہمراہ نواب شاہ شہر میں پبلک ٹرانسپورٹ کے اڈوں کو شہر سے باہر منتقل کرنے کے حوالے سے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر متعلقہ افسران کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ شہر میں بڑھتی ہوئی ٹریفک اور رش کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹرانسپورٹ اڈوں کی منتقلی ناگزیر ہو چکی ہے، جس نے نہ صرف ٹریفک کے بہاؤ میں بہتری آئے گی بلکہ شہریوں کو بھی سہولت میسر ہوگی۔ کمشنر شامیر خان بھٹو نے افسران کو ہدایت کی کہ مجوزہ نئے مقامات کا تفصیلی جائزہ لے کر وہاں بنیادی سہولات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے تاکہ مسافروں کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا کرنا نہ پڑے، اور انہوں نے کہا کہ ٹرانسپورٹ اڈوں کی منتقلی اہم اقدامات جس سے شہر کی خوبصورتی اور ٹریفک میں نمایاں بہتری آئے گی۔ ڈپٹی کمشنر عبدالصمد نظامانی نے کہا کہ ضلع انتظامیہ اس حوالے سے جلد اقدامات کرے گی اور ٹرانسپورٹرز کے ساتھ مشاورت بھی کی جائے گی تاکہ منتقلی کا عمل بغیر کسی رکاوٹ کے مکمل ہو سکے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر نواز شاہ اقبال احمد اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ کیمرہ مین ساتھی کے ساتھ جاوید علی بھٹو، NTN نیوز، نواب شاہ۔ ناربلا خورد میں CCDS اسکول 12-1L میں امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی پر اظہار تشکر کی ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں ننھے منھے بچوں نے بھرپور شرکت کی اور خوبصورت انداز میں گلدستے پیش کیے۔ بچوں نے تقادیر، ملی نغمے اور اشعار سنا کر حاضرین کے دل جیت لیے اور محفل کو 4 چاند لگا دیے۔ تقریب کے دوران ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بلند درجات کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ مزید جانتے ہیں مشتاق احمد بھٹی کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، CDS اسکول 12-1L میں امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی پر اظہار تشکر کی ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقع پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے قریبی ساتھی عابد حسین بودلہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کو ایٹمی طاقت اس لیے بنایا تاکہ ملک میں امن قائم ہو سکے اور پاکستان دنیا میں ایک باوقار مقام حاصل کر سکے۔ تقریب کے اختتام پر ملک کی سلامتی، ترقی اور عالمی امن کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ مشتاق بھٹی، NTN نیوز، رینا لاہور۔ صوبائی وزیر اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن خواجہ سلمان رفیق نے ساہیوال انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کا دورہ کیا۔ کمشنر ساہیوال ڈویژن ڈاکٹر آصف طفیل، سیکرٹری ہیلتھ عظمت محمود، پرنسپل ساہیوال میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر محمد اختر، ممبر بورڈ شیخ بشارت ندیم، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ساہیوال ٹیچنگ اسپتال ڈاکٹر فیصل وحید، MS ساہیوال انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی ڈاکٹر محمد الیاس انجم بھی ان کے ہمراہ تھے۔ مزید جانتے ہیں صدام حسین کی رپورٹ میں۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے ساہیوال انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ کیا۔ صوبائی وزیر نے کیتھلا رپورٹنگ ایریا اور دیگر وارڈز کا معائنہ کیا۔ وارڈز میں زیر علاج مریضوں کی عیادت کی اور علاج معالجے کی سہولیات بارے دریافت کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے فارمیسی میں انجیوگرافی سامان کے بارے میں بریفنگ لی۔ اس موقع پر خواجہ سلمان رفیق کا کہنا تھا کہ پنجاب کے مستقل رہائشی ہر دل کے مریض کو سالانہ 10 لاکھ روپے تک مفت علاج فراہم کیا جا رہا ہے۔ اسپتال میں ڈاکٹروں اور اسٹاف کی کمی کو ترجیحی بنیادوں پر پورا کیا جا رہا ہے۔ صدام حسین، NTN نیوز، ساہیوال۔
दुनिया पूर में भी पाकिस्तान की जानिब से ईरान अमेरिका जंगबंदी करवाने पर मरकजी अंजुमन ताजरान के ज़ेर एहतमाम रैली निकाली गई, जिसमें ताजर बरादरी और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद और अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मजीद जानते हैं नुमाइंदे से। जी अली रजा, आगाह कीजिएगा। जी, ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी के खात्मे और जंग बंदी करवाने में पाकिस्तान का मिसबत और मौसर किरदार को सराहते हुए मरकजी अंजुमन ताजरान दुनियापुर की जानिब से एक शानदार रैली का इनकाद किया गया, जिसकी क़यादत सदर अंजुमन ताजरान ख्वाजा मोहम्मद जमशेद ने की। रैली में ताजर बिरादरी, शहरी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली के शिरका ने पेन और प्ले कार्ड उठाए हुए थे, जिन पर हुकूमत पाकिस्तान और पाक फौज के हक में नारे दर्ज थे। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दुनियापुर के मरकजी काज़मी चौक में मौजूद हूँ, जहाँ अंजुमन ताजरान सदर की तरफ से रैली निकाली गई है ईरान और अमेरिका की जंग बंदी के लिए। इस वक्त हमारे साथ अंजुमन ताजरान के सदर मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी, ईरान और अमेरिका और इसराइल के दरमियान जारी जंग को बेहतरीन सफारतकारी के जरिए और अफवाज पाकिस्तान के ताउन से जो रोका गया, उससे पूरी दुनिया पर मुआशी और इक्तसादी इम्पैक्ट भी पड़ेंगे और तमाम इंसानी ज़िंदगियों को ज़ाया होने से बचाया गया, जिसके असरात तादेर इंशाअल्लाह नजर आएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। जलालपुर पीरवाला में अल-शिफा ट्रस्ट और OGDC के ताउन से THQ अस्पताल में 3 रोज़ा फ्री आई कैंप का इनेकाद किया। कैंप में माहिर डॉक्टर्स मरीजों को मुआयना कर रहे हैं, जबकि ज़रूरतमंद अफराद के मुफ्त ऑपरेशन किए जाएंगे। अद्वियात बिला मुआवजा फराहम की जा रही है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा NTN न्यूज़ मलिक मोहम्मद नवाज से, जो इस वक्त डॉक्टर हसन रज़ा के हमरा मौजूद हैं। जी मलिक नवाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज जलालपुर पीरवाला में अल-शिफा ट्रस्ट और OGDC की जानिब से आज आंखों के इलाज के लिए 3 रोज़ा फ्री आई कैंप लगा दिया गया है। मेरे साथ डॉक्टर हसन रज़ा भी मौजूद हैं। मज़ीद हम आज के हवाले से इनसे जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने आज 3 रोज़ा फ्री सर्जिकल आई कैंप का इनकाद किया है, जो बिल्कुल इसमें दी जाने वाली तमाम तरह सहूलियात बिल्कुल फ्री हैं। हम OGDC के साथ मिलकर 2015 से पूरे पाकिस्तान में यहाँ पे कैंप कर रहे हैं। जलालपुर पीरवाला में हमारा ये दूसरा कैंप है। पहला कैंप हमने यहाँ पे 1 साल पहले मलिक लाल मोहम्मद जोया जो MP हैं, उनकी रिक्वेस्ट पे यहाँ पे लगाया था। उसमें देखा गया कि यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे आई की डिजीज़ बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ गर्म इलाका है। उसके बाद अल-शिफा ने यहाँ फ्लड रिलीफ कैंप भी किए, ठीक है, यहाँ के मुकामी MP के साथ मिलके ये जो कैंप हम लगाया आज हमने, ये OGDC और अल-शिफा ट्रस्ट की मुश्तरका काविश है, जिसके पीछे रिक्वेस्ट की गई है जो यहाँ के MNA कासिम नून और मलिक लाल मोहम्मद जोया, और यहाँ पे आने वाले लोगों को हर तरह की ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री दी जा रही है। आपके चैनल के तवज्जुह से मैं लोगों को दावत दूंगा कि वो यहाँ आएँ और यहाँ पर दी जाने वाली आला क्वालिटी की जो सर्विसेज हैं उनसे फ़ायदा उठाएँ। मैं आपको ये बताता चलूँ कि हम यहाँ पे वही ऑपरेशन कर रहे हैं जो अल-शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल में होता है। हम यहाँ कैंप्स में दुनिया का बेहतरीन लेंस UK का रेनर यूज़ कर रहे हैं, जिसका अगर आप बाहर ऑपरेशन करवाएं तो कम से कम 1 लाख रुपया खर्चा होता है। और मैं यहाँ पे शुक्रिया अदा करूँगा यहाँ के मुकामी MPA, मुकामी MNA का, कि जिन्होंने लोगों के लिए ये फ़ायदा सोचा ताकि इन लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। जी, आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी, उनका भी यही कहना है कि ये जलालपुर पीरवाला की तहसील बहुत गर्म है, जिसकी वजह से हमने आज दूसरा कैंप यहाँ लगाया हुआ है और MNA और MPAs की कोशिश की जानिब से हमने यहाँ दूसरा कैंप आज लगाया। और जो अवाम यहाँ जलालपुर पीरवाला की आना चाहे उनका बिल्कुल फ्री टेस्ट और लेंस वगैरह फ्री डाले जाएंगे। जी, इलाकाई खबरों से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।